وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 43۔ آج کے درس کا موضوع الہ یا رب کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا۔ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، اور وہ ان قریب جان لیں گے جس وقت عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 43، لفظی ترجمہ ارأیتا، کیا دیکھا ہے تم نے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے معبود بنا لیا ہے، اپنا معبود اپنی خواہشات کو، افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس پر نگہبان ہو سکتے ہیں، ام تحسبو، یا تمہارا یہ یا آپ کا یہ خیال ہے، ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، نہیں، انہم الا کالانعام، ان کی مثال تو جانوروں کی سی ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ سامعین اکرام، بہت آیت ہے، مرکزی آیت ہے، اور اس کا معنی بہت وسیع ہے، اور سوچ و فکر سے اگر ہم سن لیں یا سمجھ سے کام لیں، وہ اس آیت میں آیا نا، ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ اکثر لوگ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں؟ یعنی یہ استفہام انکاری ہے کہ ایسا نہیں کرتے لوگ، نہ سنتے ہیں حق بات، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، حق بات کو سننا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ اور جو ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ تو عین قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کا ترجمہ ہم نے بیان کیا ہے، اب اس پہ سمجھنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ یہاں الہ کو معبود بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا تم نے دیکھا ہے جس نے اپنا معبود جو ہے اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے۔ تو سامعین اکرام، معبود کیا چیز ہوتی ہے، تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ الہ جو ہے، یعنی یہ الہہ اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ الہ کا مطلب کیا ہے اور کیا مفہوم ہے اس کا۔ دیکھیں، الہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک
صفت ہے۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی باقی صفات تو ہم اس کی اپنا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، حلیم ہے، تو یہ ان ساری صفات کا ہم رنگ لے سکتے ہیں۔ بعض صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مثال کے طور پہ المتکبر ہے، بڑا ہے، تو یہ اب مثال کے طور پہ بڑائی تو صرف اسی کا خاصہ ہے۔ تو بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جو وہ اپنی ذات میں اکیلا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ احد ہے، احد یکتا ہے، تو اب یکتا تو بس وہی ذات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا ایسی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ بات۔ تو اسی میں ایک صفت جو ہے وہ صفت الوہیت ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، کوئی اس کا رنگ نہیں لے سکتا۔ یعنی یہ صفت آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے خاص ہے۔ یہ صفت الوہیت، یا کسی بھی ہستی میں یہ صفت نہیں پیدا ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے سوا کہ اس کو ہم الہ بنا لیں۔ الہ کا معنی کیا ہے سامعین کرام، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ذہن میں تو جو بھی معنی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ الہ مانے معبود، ٹھیک ہے، لیکن ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ الہ کا مطلب کیا ہے۔ الہ وہ ہستی سامعین کرام جس کے سامنے جس کا کہنا مانا جائے، جس کی اطاعت کی جائے، یعنی بلا چون و چرا اگر کسی کی آپ اطاعت کریں گے تو وہ یعنی اس کو ہم پھر کہیں گے کہ وہ آپ کا الہ ہے، بلا چون و چرا، بنا سوچے سمجھے، بنا کسی دلیل کے۔ اگر آپ کسی کی کہنا مانیں گے یا اس کے سامنے سر جھکا دیں گے تو پھر وہ آپ کا معبود بنے گا، وہ معبود ہوتا ہے۔ اب یہ صفت جو ہے میں نے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے کہ بنا کسی حجت اور دلیل کے آپ اس کے سامنے سر جھکا دیں اور اسی کا کہنا مانیں، اس کے علاوہ کسی کا کہنا نہ مانیں۔ یہ الہ کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں۔ اردو میں کہہ رہا ہوں سامعین کرام میرے سامعین، یعنی اردو ہی میں میری تقریر ہے تو میں اردو ہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو الہ ہے اور الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جو قابل اطاعت ہے، بلا چون و چرا، بغیر کسی حجت اور دلیل کے آپ نے اس کے سامنے اگر سر جھکا دیا کسی بھی ہستی کے سامنے تو اس کو آپ نے اپنا معبود بنا لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا اور کہہ دیا کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو اگر آپ نے ایسا کہہ دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آپ نے کسی اور ہستی کے کو بخش دی یا کسی اور ہستی کی بات مان لی بلا چون و چرا، دیکھیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ جانیں۔ دیکھیں والدین کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے استاد کا کہنا مانتے ہیں، یہ ساری ہستیاں جو ہیں قابل احترام ہیں اور قابل ہیں اس بات کے کہ اس کا کہاں مانا جائے، لیکن تھوڑا سا فرق آپ محسوس کریں کہ اطاعت غیر مشروط طور پہ بلا چون و چرا، یہ اطاعت اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی غیر مشروط اطاعت، ایسی ہستی جس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے اور بلا چون و چرا کی جائے، بنا کسی دلیل اور حجت کی جائے، ایسی ہستی صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔
تو سامعین اکرام یہ بات جو ہے یہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں اور یعنی سمجھ لیں، یہ سن لیں اور اس سے سمجھ سے کام لیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ جو ہے وہ الہ واحد ہے ہمارا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اب یہ لا الہ کا مطلب جو ہے سامعین اکرام میں نے آپ کو بتا دیا کہ الہ کا کیا مطلب۔ الہ وہ ہستی، دوبارہ میں کہتا ہوں اصل میں یہ معاملہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود واحد بنا لیں، یعنی وہ ہستی جس کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا۔ تو یہ ہستی، یہ حق جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا ہے سامعین اکرام۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، الہ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ الہ کون سی ہستی ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی بھی ہستی کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا، یعنی اس کا کہنا بلا چون و چرا مان لیا، بنا کسی حجت اور دلیل کے آپ نے اس کا کہنا مان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ آپ کا الہ ہے۔ اب وہ الہ جو ہے وہ خواہ آپ کا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گمراہ والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے گمراہ اساتذہ ہو سکتے ہیں، آپ کے گمراہ پیر ہو سکتے ہیں جن کو آپ پیر کہتے ہیں۔ تو بہت سے پیروں کو لوگوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے، جیسے کہ ایک آپ کے سامنے میں واقعہ پیش کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آیت ہے قرآن میں کہ اتخذوا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا اور رب بنا لیے اپنے۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو ایک غالباً ایک صحابی تھے عدی بن حاتم، تو وہ آئے حضور، وہ بھی یعنی اسی طرح تھے، یہودیت سے میرے خیال سے یہودی مسلمان ہوئے تھے، تو وہ آئے تشریف لائے، تو انہوں نے حضور سے پوچھا، حضور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یا عیسائیوں کے بارے میں ہے یہ آیت۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا حضور کو کہ حضور یہ آیت جیسے کہ آئے ہیں، یعنی جیسا کہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ انہوں نے اپنے مشائخ اور اپنے علماء کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا ہے، لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، ہم تو اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو جو پیران کرام ہیں ان کو تو ہم خدا نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، اور قرآن میں یہ آیت ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ اور سمجھنے والی بات ہے، اگر آپ رب کا حقیقی معنی جاننا چاہتے ہیں نا تو یہ آپ ذہن میں کریں۔ دیکھیے رب اور الہ یہ تقریباً ملتی جلتی صفات ہیں۔ جو رب ہے، یعنی جو حقیقی آپ کا معبود ہے وہ آپ کا رب بھی ہے۔ رب، بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھتا ابھی، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر کسی وقت کر لیں گے۔ تو رب اور الہ، تو قرآن میں کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی آپ نے سن لی کہ انہوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیا اپنا۔ تو عدی نے کہا حضور سے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ دیکھو تمہارے علماء اور تمہارے مشائخ جب تم سے کسی کام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کرنا ہے تو تم بنا کسی دلیل کے، بنا کسی حجت کے ان کی بات مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ ان نے کہا حضور ایسا تو ہم کرتے تھے کہ ہمارے مشائخ اور علماء جو بھی ہمیں کہہ دیتے ہم ان کی بات مانتے تھے، ان کے کہنے پہ مطابق۔ تو حضور نے فرمایا یہی تو رب قرار دینا ہے نا، کہ آپ بنا کسی دلیل کے، بنا کسی حجت کے، بلا چون و چرا کسی کی اگر بات مان لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنا رب تسلیم کیا، اگرچہ وہ جھوٹا رب ہے
لیکن آپ نے تو تسلیم کر لیا نا، آپ نے تو اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا نا۔ تو سامعین اکرام، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ الہ کے معنی جو ہے ہم جان سکیں۔ یہاں جو آیت مذکورہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنے خواہشات کو بنا لیا ہے، یعنی ہوائے نفس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، لیکن اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت تسلیم کرنے پہ کہ میں ہی تمہارا رب واحد ہوں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں زور دیا ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کر لینا، دیکھیں اب ذہن میں رکھیے گا جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ رب کا معنی یہ ہے کہ جس ہستی کی آپ بات مانیں یا اس کے سامنے سر جھکائیں۔ تو یہ ذرا معنی ذہن میں رکھیے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اتنا زور کیوں دیا ہے کہ یہ اللہ ہی کو اپنا رب بنا لے، اللہ ہی کو اپنا رب تسلیم کر لے؟ کیوں اتنا زور ہے؟ یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بات اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ازل میں، ازل کا مطلب کائنات، اس کائنات میں انسانیت کا آغاز ہونے سے پہلے تمام ارواح کو اکٹھا کیا، قرآن کا مضمون ہے، اور ان سے پوچھا الست بربکم قالوا بلی واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی، کہ ان سب کو جمع کیا اور ان کو اپنے اوپر گواہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے جواب دیا مجموعی طور پہ کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یعنی یہ ایک صفت اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لینا، یہ اتنی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے اس سے اپنا وعدہ لیا، عہد الست اس کو کہتے ہیں عام علمی زبان میں، کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں انہوں نے اقرار کر لیا۔ اب یہاں جب انسان آیا تو اس کی کامیابی جو ہے وہ تو چونکہ اسی جملے میں ہے کہ رب کو، اللہ کو یہ اپنا رب تسلیم کر لے اور اسی کے سامنے سر جھکا دے، تو پھر تمام پیغمبروں نے آتے ہی جو پہلی دعوت پیش کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دو اور اسی کو اپنا رب مان لو۔ تمام پیغمبروں کی، سامعین اکرام، قرآن شاہد ہے کہ تمام پیغمبروں کی پہلی جو دعوت ہے وہ بندگی رب ہے، کہ رب کے سامنے، رب کی اطاعت اختیار کر لو، رب کے سامنے سر جھکا دو۔ تمام پیغمبر دیکھیں وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، پھر جو پیغمبروں کو بھیجا ان سے کہا کہ سب سے پہلے تم نے انسان کو دعوت پیش کرنی ہے کہ وہ میری بندگی اختیار کر لے، میرے سامنے سر جھکا دے، مجھی کو اپنا رب مان لے۔ ٹھیک ہے نا سامعین اکرام؟ ذرا غور سے سنیں نا، بعض اوقات آپ ادھر ادھر نیک کاموں میں، مطلب کوئی خاتون جو ہے درس لگا کے نماز پڑھنے لگتی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ درس کا تو آواز اس کو آئے گی تو توجہ وہاں بھی ہوگی، وہ تو نماز بھی پڑھ رہی ہوگی۔ یا کوئی خاتون جو ہے یا مرد حضرات میں سے کوئی تسبیح شروع کر دے، لا الہ الا اللہ، میں ادھر مضمون بیان کر رہا ہوں، آپ ادھر اپنی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو اس سے تو مطلب وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے درس سننے کا۔ ایسے سننے سے نہ سننا بہتر ہے، آپ ایک کام کریں توجہ سے کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو رب اپنا بنا لینا اور تسلیم کر لینا اور اس پر جم جانا، اس میں انسان کی نجات ہے۔ اصل میں آج اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب تسلیم کرنے پر زور دیا ہے انسان پہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ رب کا تمہارے قطعی فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا، کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، کسی کے سامنے سر نہ جھکانا، کسی کا کہنا نہ ماننا اس کے حکم کے مقابلے میں۔ تو اصل میں اس بات کی تو تفصیل اپنی جگہ موجود ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو میں کروں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی اہمیت اس کی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں بھی ہم سے وعدہ لیا اور ہم یہاں ہر پیغمبر نے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں کہ جب پہلی جو انہوں نے عام تبلیغ کا آغاز کیا، کوہ صفا پہ چڑھ کے سب کو بلایا، اور اس میں اس کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا کہ بھئی اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تم مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اگر آپ کہتے تو ہم مان لیں گے. تو حضور نے یہ منوا کے ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری نافرمانیاں اور تمہارے اعمال کے نتیجے میں تم پہ اللہ کے عذاب کا لشکر حملہ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس سے بچاؤ کی تدبیر کر لو. اور تدبیر کیا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اصل میں اس میں اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لینے میں حقیقی طور پہ انسان کی نجات ہے اور کامیابی ہے، اس کی فلاح اس میں پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کا تو کوئی فائدہ اور نقصان تو نہیں ہے، وہ تو ذات غنی و حمید ہے. تمام تعریفیں اور تمام صفتوں کی اور تمام کمالات تو اسی ذات کے لیے، اس کو ضرورت نہیں ہے. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. یہ میرے خیال سے سورہ فرقان کی آخری وہ ہے. ما يعبأ بكم ربی، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو. اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. غنی عن العالمین، تمام عالموں سے بے نیاز ہے. اللہ کو اپنی بندگی کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو انسان کا فائدہ پوشیدہ ہے، انسان کی فلاح ہے اور نجات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلند مراتب تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوزخ کے لیے نہیں پیدا کیا یا عذاب دینے کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی ناشکری کی روش اختیار کر لے تو پھر تو وہ دوزخ کا مستحق ہو جائے گا. لیکن تو ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے معبود. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بندگی کا کیوں اتنا اس پہ زور کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں تو ہماری نجات پوشیدہ ہے، ہماری فلاح کا نقطہ اس میں پوشیدہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، بامراد ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائیں گے، اللہ کے دیدار کے مستحق بن جائیں گے. تو یہ سامعین کرام، یہ الہ اور رب، یہ ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کے سوا نہ کوئی رب ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی الہ ہے. اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یعنی اہمیت اس کی بتائی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے یا اس کی ضرورت کیا ہے. اللہ کو رب بنانے کی یا اللہ کو رب تسلیم کرنے کی ضرورت میں نے آپ کو کہا کہ انسان کی اس میں فلاح ہے اور نجات ہے. میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں، سنیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. آیت تو طویل ہے، میں اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے. ثم استقاموا، اور پھر یہ اس پہ جم گئے. بس یہ اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات کا مطالبہ ہے سامنے کرام. بس ایک چیز کہ آپ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیں اور پھر اس پر جم جائیں. ایک صحابی آئے، ایک اعرابی تھے غالباً، حضور سے فرمایا کہ حضور مجھے بس، میں تو دیہاتی ہوں، مجھے کوئی مختصر ایک ایسی بات بتا دیں کہ میں اس کو قبول کر لوں اور میری نجات ہو جائے. سنیں، مختصر بات بتائیں مجھے تاکہ میں اس کو یاد کر لوں اور اس پہ عمل کروں اور نجات پا جاؤں. حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. حضور نے اس کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے،
بات یہ ہے، اگر تم ایسی بات چاہتے ہو تو تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ. قل آمنت باللہ ثم استقم، بس. اور وہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پہ جم گئے. تو حضور کی بات اور قرآن کی بات تو ایک ہی ہے، صرف الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے نا. حضور کے الفاظ میں کیا ہے؟ آمنت باللہ ثم استقیم، میں اللہ پر ایمان لایا. اب اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ ہی میرا رب واحد ہے، اللہ ہی میرا الہ واحد ہے، یہ ایمان کا مطلب ہے. اور پھر اس پر جم جاؤ. اچھا، اب میں نے آپ کو جو نقطہ بیان کرنا تھا وہ یہ تھا کہ آخر اس کا جو ہے یعنی اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ اللہ کو آپ اپنا رب تسلیم کر لیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کو رب تسلیم کر لینے میں انسان کی نجات ہے، انسان کی فلاح ہے، کامیابی ہے. اب میں اس آیت کی تھوڑی سی مزید ترجمہ آپ کو سناتا ہوں جو میں نے آپ کو ابھی سنائی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس پر پھر قائم ہو گئے، ثابت قدم جم گئے. معنی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہی کو رب تسلیم کر لیا کہ میری منزل اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میں نے اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، میں نے اسی کا کہنا ماننا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ رب کا معنی ہے. پھر اس پہ آپ جم گئے. اب کیا ہوگا؟ اب بس صرف خوشخبریاں ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ صرف خوشخبریاں ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے ان پہ. تو کچھ فرشتے تو مقرر ہیں نا، کرامن کاتبین ہیں، موقبات ہیں، لیکن مزید فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بھئی خوف نہ کرنا، نہ غم کرنا. لا تخافوا ولا تحزنوا، مومن کی علامت وہ ہیں، صفات ہیں. وابشروا بالجنت، اور تم خوشخبری لے لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ابشروا، اب ظاہر ہے کہ خوشخبری تو دنیا ہی میں دی جاتی ہے نا، تو فرشتے نازل ہوں گے، ان کے دل کو تسلی دیں گے کہ کوئی غم مت کرو، کوئی خوف نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں جنت کی بشارت ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خوشخبری لے کہ تم ہی جنت کے مستحق ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارا دوست ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. قرآن میں مزید جگہوں پہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے. تو سامعین کرام، یہ جو ہے یہ مرتبہ ہے، پھر یہ آپ کو مرتبہ حاصل ہو جائے گا کہ اگر آپ نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا تو آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا کہ پھر فرشتے نازل ہوں گے. تو بہرحال میں آج یعنی مضمون کا احاطہ آج تو نہیں ہو سکا، انشاءاللہ اگلے درس میں بھی تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے کی توفیق سے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان ہم الا کالانعام
بل ہم اضل سبیلا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنے معبود بنا لیا ہے اپنی خواہشات کو۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس پر نگہبان ہو سکتے ہیں؟ ام تحسبو، کیا آپ کا خیال ہے ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ یعنی نہیں۔ انہم الا کالانعام، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. He nearly led us away from our gods had we not patiently adhered to them, but they will know when they witness the torment who is further away from the way. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔